نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ترجمہ: اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں صاحب تمہارا سوائے اس کے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کی دعوت کی کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، کوئی شریک اس کا نہیں ہے۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا، ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، مجھے ان کے پیچھے اللہ نے خلیفہ کر کے تم پر بھیجا ہے۔ وہ بولے، کچھ معجزہ دکھلا۔ آپ نے کہا کہ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ سبھوں نے کہا کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکل آوے اور اسی وقت ایک بچہ جنے اور دودھ دیوے، تب ہم جانیں گے کہ تو رسول خدا برحق ہے۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح، تو ان سے اقرار لے کے بغیر حکم خدا کے بھی اونٹنی کو نہ مارے، سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھاویں کہ ان پر کوئی اس کی حلال نہیں ہے۔ تب حضرت صالح نے ان سے اقرار لیا۔ بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا، اے صالح، تو دعا کر اور قدرت میری دیکھ کے تجھ سے 4000 برس آگے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر میں نے پیدا کر رکھی ہے تاکہ معجزہ ظاہر ہو، حدود اور دلیل تیری پیغمبری کی مضبوط ہو۔ پس صالح نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور سب مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں جب ایک آواز ایک پتھر سے نکلی، معاً اس کے ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے درمیان سے نکل آئی اور اس کے برابر سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساعت کے اس نے بچہ دیا اور اس میں تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہوئی۔ اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے، 7 قبیلے اس چاہ سے پانی پیتے تھے، کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اونٹنی کو اس چاہ پہ لے گیا، اس نے سب پانی اس کا پی لیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تم دودھ دہو کے پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دہو کے گھڑے اور مشکیں بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا، اپنے قوم سے کہہ دے کہ پانی اس چاہ کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس دن دودھ دوہا جاوے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ دوہا نہ جاوے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ ترجمہ: کہا یہ اونٹنی کہ اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تم کو باری ایک دن کی مقرر ہے، اور نہ چھیڑیو اس کو بری طرح، پھر پکڑے تم کو آفت میں ایک بڑے دن کی۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چھٹی پھرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چھٹی پھرتی تھی۔ جس جنگل میں چرنے جاتی تھی سب مواشی بھاگ کر کنارے ہو جاتے، جس تالاب پر پانی پینے کو جاتی سب مواشی وہاں سے بھاگتے۔ تب ایک دن یہ ٹھہرایا کہ ایک دن پانی پر وہ جاوے اور ایک دن اور لوگوں کے مواشی جائیں۔ یہ فائدہ تفسیر سے لکھا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہہ دیا، خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اس کو نہ چھیڑیو اور آزار مت دیجیو، یعنی تکلیف مت دیجیو، ورنہ خدا تعالیٰ تم پر عذاب سخت بھیجے گا۔ بس وہ لوگ اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ اس سے سبب توانگر ہوئے۔ 400 برس یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے تھے، 10 آدمی اشراف اس قوم کے ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، اس مہینے کے اندر جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا، اس سے قوم سب ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان 10 مردوں کی عورتیں حاملہ تھیں۔ مرض الہی سے اسی مہینے میں جنہیں 9 عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے لڑکے کو نہیں مارا اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہ زور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹ تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام سے اور ان کی اونٹنی سے مبدل ہوا۔ ایک روز
وہ خدار اور ایک شخص کے نام اس کا مصدع تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر ایک قبیلے سے ایک ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی، اور کہا کہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی اسی وقت مار ڈالیں گے، بمصداق اس آیت کے قول تعالیٰ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے ملک میں اور نہ سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا اور خدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا، سب بھاگے، اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں پر تلوار ماری اور اونٹنی گر پڑی، اور دوسرے سب ملعونوں نے آ کر جان سے مار ڈالا، اور بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا، نہ پایا، جس پتھر سے ماں اس کی نکلی تھی اس کے اندر جا گھسا۔ سعید بن منیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، یہ گناہ کبیرہ شراب پینے سے ہوا، اور حدیث میں آیا ہے الخمر ام الخبائث، یعنی شراب برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی کے تکلیف سے اس نے اپنے یار کو سکھایا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈال، اس نے ویسا ہی کیا۔ اس کے 3 دن بعد ان پر عذاب علیم آیا۔ جب حضرت صالح نے خبر پائی تب ان سے کہا قول تعالیٰ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ ترجمہ: پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں کو کہا کہ حیات تمہاری 3 دن کے سوائے باقی نہیں ہے۔ وہ بولے اس کی کیا علامت ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکور ظاہر ہوئی، جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب حضرت صالح کے گھر میں آئے، صالح علیہ السلام کے گھر میں آئے تاکہ ان کو مار ڈالیں۔ تب اسی وقت غضب الہی ان پر نازل ہوا۔ تب جبرائیل آئے اور دیواریں گھر کی ہلا دیں، اور وہ کافر سب گھر سے نکل بھاگے۔ تب جبرائیل نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے جبرائیل کی خاک میں مل جاؤ گے۔ تب اسی وقت ایک قوم نے ایک چاہ عظیم کھودا اور لڑکے بالوں کو اس میں رکھ دیا اور کانوں میں روئی دی اور پارچے کو پاس کے سر پر ڈالے تاکہ آواز اس کی نہ سنی جاوے اور عذاب سے اس کے نجات پاویں۔ یہ تدبیر کر کے سب اس کے اندر جا رہے۔ بعد اس کے اسی فرشتے نے جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار وسقر کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسی روندی باڑ کانٹوں کی، اور کچھ نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد صالح علیہ السلام ملک شام میں گئے، اب جس کو شہر ستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر مسکن کیا اور بعد مدت کے انتقال فرمایا، اور مسجد جامع کی داہنی طرف مدفون ہوئے، اور مومن سب وہاں جا کر بسے۔ یہاں تک کا قصہ تھا صالح علیہ السلام کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ریان کہاں پہ ہے تم؟
مسجد کا پورا نہیں دکھا. چار مینار چار مینار آجا. چلو جی. دیکھ لڈو.